اردو زبان کی 5ویں کتاب میں میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 52 تک پڑھا دیا، حقوق والدین۔ ٹھیک ہے، آج کی سبق میں سبق نمبر 53 پڑھیں گے، جامع مسجد دہلی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع مسجد دہلی دلی کی مسجد جامع ان بے نظیر عمارت میں سے ہے جن کا تذکرہ سیاحان عالم نے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ اگرچہ اس مسجد کے اندر روضہ تاج گنج کا سا باریک کام، رنگا رنگ بیل بوٹے اور بیش قیمت پتھروں کی پچی کاری نہیں ہے، تاہم وہ فن عمارت کی تمام خوبیوں کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ زمانہ حال کے لائق انجینئروں نے بھی اس لاجواب عمارت کی نہایت تعریف و توصیف کی ہے اور اس کے بنانے والوں کے کمال صنعت و مہارت کا اعتراف کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مسجد کے بنانے والے دو بڑے محدث استاد حامد اور استاد احمد تھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں بھائی اپنے فن کے استاد کامل تھے، لیکن جو خوشنمائی اور موزونی شاہ جہانی عمارتوں میں پائی جاتی ہے، اس کو دانش مند مورخوں نے خود شاہ جہاں کے سلیقے کی طرف منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ اس بادشاہ کو تعمیر عمارت کا صرف شوق ہی نہ تھا بلکہ اس کا دماغ اس فن کے ساتھ ایک خاص مناسبت بھی رکھتا تھا۔ چنانچہ جو عمارت اس کے حکم سے بنائی جاتی، اول اس کا نقشہ خود اس کے ملاحظے سے گزرتا اور وہ اپنی رائے سے مناسب ترمیم و اصلاح اس میں کرتا۔ یہ بادشاہ تعمیر عمارت کا محض حکم دینے والا ہی نہ تھا بلکہ اپنے زمانے کے معماروں کا رہنما بھی تھا۔ الحاصل 10 سوال سن 1060 ہجری کو عرق شاہ جہانی سے 1000 گز کے فاصلے پر بجانب مغرب ایک پہاڑی ٹیلے پر مسجد جامع کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی تعمیر کا اہتمام اول سعد اللہ خان وزیر کو سپرد ہوا، پھر فاضل خان ساماں کو 6 سال کے عرصے میں مسجد بن کر تیار ہوئی۔ 5000 راج مزدور اور سنگ تراش ہر روز کام کرتے رہے۔ 10 لاکھ روپے تعمیر میں صرف ہوا۔ تمام عمارت سنگ سرخ کی ہے لیکن اندر کی جانب اجارہ تک سنگ مرمر لگا ہے اور جا بجا سنگ موسیٰ کی پچی کاری کی ہوئی ہے۔ 3 گنبد ہے،
90 گز کے طول اور 30 گز کے عرض میں صحن کی طرف 11 در ہے، بیچ کا در بہت بلند ہے، ان دروں کے دونوں جانب 2 مینار ہے، نہایت بلند اور بغایت خوش نما، ان کے اندر زینے بنے ہوئے ہیں، میناروں پر چڑھنے سے تمام شہر کی سیر نظر آتی ہے۔ صحن کے باقی 3 اطراف میں بھی نہایت خوبصورت دالان اور حجرے بنے ہوئے ہیں، 4 کونوں پر 4 برج ہیں۔ 12 دری کے بہت دلچسپ صحن کا عرض و طول 136 گز ہے اور اس کے بیچ میں ایک سنگین حوض ہے جو ہر وقت پانی سے پر رہتا ہے۔ مسجد کے اندر آنے جانے کے لیے 3 عالیشان دروازے ہیں، جنوبی در کے روبرو 33 سیڑھیوں کا زینہ ہے، شمالی در کے مقابل 39 کا، مشرقی دروازے کے سامنے 35 کا۔ آئیے اب ان کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ جامع، جامع کا مطلب ہے جمع کرنا یا جمع کرنے والا۔ تذکرہ، تذکرہ کا مطلب ہے ذکر۔ سیاح، سیاح کا مطلب ہے سیر کرنے والے، ٹھیک ہے، یا سیر کرنے والا۔ پچی کاری، پچی کاری یعنی جواہر اور نگین پتھروں کا کام، ٹھیک ہے، یا جواہرات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اعتراف، اعتراف کا مطلب اقرار۔ ترمیم، ترمیم کا مطلب اصلاح یا دوستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ عرق، عرق مطلب آپ محل کہہ سکتے ہیں یا پھر قلعہ، ٹھیک ہے۔ اجارہ، اجارہ کا مطلب ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اجارہ کا مطلب ہے ٹھیکہ، یعنی ٹھیکہ دینا۔ کسی کام کے لیے اگر ٹھیکہ دیتے ہیں نا، جیسے پورا گھر بنانا ہے تو کسی مستری کو پورا ٹھیکہ دیتے ہیں کہ یہ گھر بنانا، تو اسے اجارہ کہتے ہیں۔ تو اجارہ کا مطلب کیا ہوا؟ ٹھیکہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سبق نمبر 43 تک، یعنی 53 تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 54 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔